قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کے تفسیری خلاصہ کے حوالے سے چند باتیں۔ اس پارے کا آغاز سورہ احقاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا اتاری گئی یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب سے زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں فضول ہو، باطل ہو۔ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا نظریہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ حق کے ساتھ پیدا فرمائی۔ اس کی ضرورت تھی، اس کی حاجت تھی، اس کو کسی حکمت کے تحت پیدا کیا گیا۔ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی اس لیے اسے پیدا کیا گیا، انسانوں کو ضرورت تھی، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا گیا، اور جب کسی چیز کا وقت پورا ہو جائے گا پھر اس چیز کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور مضامین بیان فرمائے۔ کفار کے باطل معبودوں کا جواب دینے سے بے بسی اور ان کی کافروں کی جو پکار ہے اس سے ان کے بے خبر ہونے کا بیان فرمایا۔ پھر آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، انہوں نے پھر استقامت اختیار کی، نظریاتی بن کے انہوں نے زندگی گزاری۔ ایسا نہ ہوا کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو انہیں ادھر لے گیا اور دوسرا آیا تو انہیں ادھر لے گیا۔ انہوں نے نظریاتی بن کر وقت گزارا، اور جب کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر جب اس پر ڈٹ گئے تو فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں ڈرائیں گی نہیں، پھر چھوٹی چھوٹی آندھیاں انہیں بہائیں گی نہیں، پھر وہ مضبوط زندگی گزاریں گے، وہ خوف سے، غم سے، پریشانیوں سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، ان کے دل اس بات پر جم گئے، اور پھر فرمایا انہیں انعام یہ ملے گا کہ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا پھر ان کی جزا یہ ہے کہ یہی لوگ جنتی ہیں جو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جزا ہے ان نیکیوں کی، ان کاموں کی جو انہوں نے کیے۔ پھر آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں اس کا تذکرہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ماں باپ کے احسانات کا، بالخصوص ماں کے احسانات کا ذکر کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ آیت نمبر 17 میں والدین کے نافرمان گمراہی پہ جمے ہوئے اور آخرت کا انکار کرنے والے شخص کے برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنوں کے حاضر ہو کر قرآن پاک سننے کا تذکرہ فرمایا کہ جنوں کی جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے گزرتے ہوئے قرآن کو سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، جنات تبلیغ کر رہے ہیں دین کی، اور دعوت کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف
بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں یا ظاہراً مجھے ایک جن آ کے کہا کرتا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے۔ ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، تین دفعہ بھی کہا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ صرف وہی خواب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ جن کہتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو اور تجھے بھیجنے والے کو بھی مبارک ہو، تجھے بھی اللہ جزا دے اور تجھے بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی ہوں گے ان کے ساتھ 3 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اس کو بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں قید کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یہ پہلا حال ہے۔ اور دوسرا حال یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، شر چھوڑ دیں گے تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ اور تیسرا حال یہ کہ یہاں پھر ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان کیا، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور ایک بڑی اہم بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو پیغام دین پھیلانے والے ہیں، جو دین کی کوئی سی بھی ڈیوٹی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہو کر للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، تمہیں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تمہارے ذاتی مفادات ہیں، اگر اس کے اندر تم نے نام دین کا لیا ہے اور تم اس سے کما دنیا رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، غلبہ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرو، نفاذ دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اصول ہے جو ہر دین کا کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ پھر مجھے وسائل نہیں ملیں گے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا، پھر یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے لیے اسباب کون پیدا کرے گا۔ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ وہ دین کے کام میں مخلص ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں گی اور وہ مشکلات کا آنا بھی اس کے لیے باعث راحت بنے گا، وہ مخالف ہوا کا آنا بھی اسے اونچا اڑا لے گا، لیکن وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرے۔ آج اس دور کا ایک یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے لیے، قوم، قبیلے، علاقے، ملک، ملت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہال کہاں گئے جہاں صرف دین کے عروج اور بقا کے لیے میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج لوگ ذاتوں کے عروج کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ان بڑے بڑے اجلاسوں کی، ان بڑے بڑے اجتماعات کی کہ جس میں عروج دین کے لیے بات کی جائے، دین کو آگے لے جا کر کے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔
اول تو لوگ دین کا کام کر نہیں رہے اللہ ماشاءاللہ، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اس قدر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس قدر زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے کہ مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوشش کریں دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خیر کا جملہ بولیں، ان کی اخلاقی آپ مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اگر نفاق کی بیماری ہے تو ہماری اس بیماری کو ظاہر نہیں کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ محمد کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی بھی منافق چھپا نہیں رہا، پھر جتنے منافقین تھے سارے ظاہر ہو گئے، ظاہر کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے پردے کھول دیے۔ اس سے آگے پھر سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے، بیت رضوان بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقوں کے دلوں کے احوال کا بیان بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی مان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی مان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پھر وہ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام وہ اللہ کی پاکی کا بیان کریں۔ ہم نے آپ کو شانیں دی ہیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ رسول پر، وتوزروہ وتوقروہ، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کریں تاکہ وہ ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ یاد رکھیں دین کا کام کیا جائے، دین پڑھا جائے، لیکن استاد کی تعظیم نہ کی جائے۔ وہ کام ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہوتی، کام ضرور ہوتا ہے پر کیفیات سے خالی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی مشکلات میں بھی رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بھی انہیں ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ ہر موقع پر جنگ ہو، صلح ہو، امن ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر موقع پر انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کے لیے نہیں بھلایا۔ جب ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں نا تو اس وقت کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، انسان کے لیے تعظیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایمرجنسی کے حالات میں۔ یہاں اگر میرے کپڑے کو آگ لگ جائے تو آپ حضرت صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، قبلہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے محترم آگ لگ گئی ہے۔ اس موقع پر آداب کرنا ایمرجنسی میں یہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا، لیکن غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو جب سانپ نے ڈسا تو اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سانپ 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 پکارتے، لیکن اس موقع پر بھی وہ تعظیم نہیں بولے، حضور کی توقیر نہیں بھولے، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پہ قربان ہو، میرا باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ اور یہ بات کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی تھی، یہ چیز رعب پیدا کرتی تھی کفر کے دلوں میں کہ مسلمان اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتے۔ آج تو باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، جد و جہد کی جا رہی ہے کہ آپ دین کا کام کریں جی، آپ نرا ادب کرتے جا رہے ہیں، آپ نرا حضور کے نام کو چومتے جا رہے ہیں۔ آپ کام کریں بھائی، وہ کون سا دین کا کام ہے جو دین کا کام تو ہو اور اس میں حضور کی تعظیم نہ ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو دین کا کام ہوگا، اس لیے کہ جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا حضور کے مشن سے پیار کیسے ہوگا؟ جب تعظیم رسالت ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کرنے کا
انسان کے پاس شوق ذوق اور جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ عروہ بن مسعود ثقفی، بڑی معروف روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی موقع پر آگے وہ آیات حدیبیہ کے حوالے سے آ رہی ہیں، وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا، وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، کلی کا پانی اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پلٹ کے جا کے کفار سے کہا تھا، یار میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ، پر جو رنگ آج دیکھ کے آیا ہوں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں توحید بھی عروج پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا بھی عروج پہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا ادب بھی عروج پہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی شرک کا شائبہ ہوگا؟ ان کی توحید انہیں مجبور کرتی تھی کہ جس شانوں والے رب نے یہ شانوں والا رسول بھیجا، اس رسول کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور وہ کرتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو حضور کی تعظیم اور توقیر کو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھا۔ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں اسی سورہ فتح کے اندر۔ ہوا یہ کہ 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر احرام باندھ کر تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ کسی بھی صورت ہم اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ میں سے بطور سفیر کے جن کو نامزد کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عثمان غنی معاملہ فہم ہیں، باشعور ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، فرمایا جا کے قریش کو، کفار کو، مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو یہ بتلاؤ کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود مکے پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود فقط اور فقط عمرہ کرنا، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تو ایک خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب صحابہ کے جذبات کے اندر جوش پیدا ہو گیا، جوش پیدا ہوا، ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے نور نبوت سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تو موجود ہے، پر جو ایک زبردست جرنیل ہوتا ہے نا، وہ قوم کے جذبات کا صحیح استعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جذبات کیا ہیں، تو اسے ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا، ان کو مثبت راہ پہ چلانا اسے آتا ہوتا ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ ہم ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، دین پہ قائم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید نے کہا، اور انداز دیکھیے کیا نرالا ہے، کیا انوکھا ہے، اور کیا وارفتگی ہے، اور کیا رشتہ ہے اللہ رسول کا آپس میں۔ اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب پاک علیہ السلام بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاتھ تو رسول پاک کا تھا، لیکن فرمایا جب محبوب میرے ہیں، جب محبوب میرے ہیں تو پھر وہ ہاتھ یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا، یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور جو چیز یہاں بڑی قابل توجہ ہے اس ساری بات کے اندر وہ سمجھنے والی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ جو ان کے جذبے تھے اور جس رنگ میں محبوب وہ بیعت کر رہے تھے اور جس طرح وہ آپ سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، چونکہ رب ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے تو یہاں کمال ہو گیا، فرمایا رب راضی ہو گیا۔ ان کے دلوں کے جذبات نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے۔ تو اس سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے آگے جب ہم ذرا بڑھتے ہیں تو سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سورہ حجرات کو ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پورا قرآن پاک ہی ہماری توجہ اس پر ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس کم وقت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سورہ حجرات ضرور ضرور ہماری نظر میں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں آداب سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق اسلامی سکھائے گی، آداب رسالت سکھائے گی۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو فرمایا میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ ہمیشہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کے آداب بتاتے ہیں۔ استاد جی کے پاس اس طرح جانا، حضرت صاحب کے پاس اس طرح جانا، کسی بھی دربار کے جو آداب ہوتے ہیں وہ اس کے خدام بتاتے ہیں، کسی بھی آستانے اور خانقاہ کے جو آداب ہوتے ہیں وہ خدام بتاتے ہیں۔ یہ عرش کے نیچے عجیب آستانہ ہے میرے رسول کریم کا، کہ جس کے آداب رب کریم بیان فرماتا ہے، جس کے آداب اللہ بیان فرماتا ہے۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدین دی جا۔ اقبال کہنے لگے یہ ایک ایسا آستانہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہاں تو باجدید بستامی جیسے اور جنید بغدادی جیسے بھی آتے ہیں تو سانس روک کے آتے ہیں، سانس روک کے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 2 دیکھیے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکل سماعت کا عارضہ تھا، ذرا اونچا سنتے تھے۔ تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید سارے ہی اونچا سنتے ہیں۔ تو وہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، حضور کوئی بات کرتے تو وہ عرض کرتے ارائینا یا رسول اللہ، حضور ذرا میری رعایت کر دیں، یا کوئی اور لفظ، یہ لفظ بھی بعد میں قرآن میں بدل دیا گیا۔ تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ تو کئی دفعہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی، یا روٹین میں بھی بات کرتے تو ذرا آواز اونچی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی کریم کی آواز سے، میرے نبی پاک کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ حضور کی آواز کا جو لیول ہے، جس لہجے میں حضور بات کر رہے ہیں، تم نے اس لہجے سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے۔ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ زور کے ساتھ بات کرتے ہو، اس طرح آپس میں تم کبھی بات کر لیتے ہو تو بے تکلف بھی ہو جاتے ہو، تو زور کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہو، اس طرح چلا کر میرے محبوب کے سامنے بات نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی
نہ ہوگی تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت سارے لوگ جو بے ادبی کر کے مانتے نہیں نا، کر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وانتم لا تشعرون، پھر انہیں شعور ہی نہیں رہتا، پھر وہ بے شعور ہو جاتے ہیں، پھر وہ مانتے ہی نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب جو لوگ جو ہیں نا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ باتوں کے متقی نہیں، نمازوں کے متقی نہیں، یہ جو حضور کا ادب کرتے ہیں، فرمایا یہ دل کے متقی ہیں، ان کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور پھر فرمایا محبوب جو آپ کو باہر سے آوازیں دیتے ہیں، حجروں کے باہر سے، ان میں اکثر لوگ ناسمجھ ہیں جو حجرے سے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو بلا لیتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ باہر انتظار کرتے، یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ یہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کر لو، ہر ایک کی بات نہ سن لو، اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے علمی میں کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ تو اسی سورہ مبارکہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور خاص اخلاقی باتوں کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اے ایمان والو مذاق نہ اڑائے مردوں کی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ زیادہ ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام بگاڑ کے نہ لو۔ اور فرمایا یہ کتنی بری بات ہے مسلمان ہو کر فاسق ہو جانا۔ اور ہاں جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں بری سوچ نہ پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو دور رہا کرو زیادہ بدگمانیوں سے، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا کیا تم اب پسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ گویا غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، مرے ہوئے بھائی کا۔ انسان کا ویسے بھی یہاں لا کے رکھا جائے نا، کہہ دیا جائے معاذ اللہ انگلی کٹی ہوئی تو خوف سے لوگ کانپ جائیں گے، مرے ہوئے آدمی کی انگلی، اور پھر اس کا گوشت کھانا مرے ہوئے بھائی کا، کس قدر صفاقی کی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تم غیبت کرتے ہو تو کیا پسند کرتے ہو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اگر پسند نہیں کرتے تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری اصل ایک ہے، تم جناب آدم اور حضرت حوا کے بیٹے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں جو مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں بانٹا ہے وہ تو صرف تعارف کے لیے ہے۔ قبائل تو اس لیے بنائے کہ اونچ نیچ کے لیے نہیں کہ یہ بڑا قبیلہ ہے یا یہ چھوٹا قبیلہ ہے، یہ تو تعارف کے لیے تھا۔ ورنہ ان خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معزز ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر والا ہے۔ پھر
اس سے آگے سورہ کاف شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی رسالت پر بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں جہنم کی وسعت اور بھوک کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ کہے گی کہ کچھ اور زیادہ ہے۔ پھر آگے اس پارے کی جو آخری سورہ ہے وہ سورہ زاریات ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آئے گی، یہ سچا وعدہ ہے۔ قسم کھا کے، رب کریم تو ویسے ہی کو بات کر دے تو اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اور ایک سے زیادہ قسمیں کھا کے بات کرے تو اندازہ کریں کہ پھر اس بات میں کتنی صداقت ہوگی۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقوی کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بھی بیان کیے کہ جو اہل تقوی ہیں وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے۔ یہ بھی اس آیت میں، اس صورت میں بیان کیا کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ بعض اہل اللہ، بعض نیک لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو کشادگی رزق کے لیے پڑھا جائے تو اللہ بڑی برکت عطا کرتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 58 کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے فہم کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب